آقا 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 آقا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا اور اللہ کو یاد کیا اور اس کے سامنے سر جھکایا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کتنی تعبیر مختلف ہو گئی۔ من استعلا، بڑا طاقتور لفظ ہے استعلا، جو لوگوں کو رونتا ہوا اور ان کے حقوق پامال کرتا ہوا اوپر آئے، وہ اس کے لیے استعلا کا لفظ آتا ہے۔ استعلا، یہ فرعونی دربار کا یہ ذہن، اور یہ ساری دنیا کے فرعونی ذہنوں کی اللہ ترجمانی فرما رہا ہے۔ اب اللہ اپنی بارگاہ میں کامیابی کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، کس سے؟ گناہوں سے، نافرمانی سے، اور کیا کیا؟ اور اللہ کو یاد کیا۔ ذکرہ کا ایک مراد ہے سبحان اللہ والحمد للہ، لیکن یہ 24 گھنٹے آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ ذکر یاد کو کہتے ہیں، یاد۔ جب آپ کو کسی کی یاد آتی ہے تو آپ اس کا زبان پہ نام تولانا نہیں شروع کرتے، بلکہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اکثر سفر ہوتا ہے، اکثر زندگی سفر میں گزری، کبھی گھر یاد آتا ہے، کبھی بچے یاد آتے ہیں، کبھی بیوی یاد آتی ہے، کبھی کوئی دوست یاد آتا ہے، کبھی اپنا گاؤں یاد آتا ہے، تو ایک کیفیت بنتی ہے، اس کیفیت کو ذکر کہتے ہیں۔ تو وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جس نے ہر وقت اپنے اللہ کی یاد سے اپنے دل کو روشن رکھا، کہ اسی کی یاد میں کاروبار بھی ہو رہا ہے، لیکچر بھی ہو رہا ہے، تجارت بھی ہو رہی، زراعت بھی ہو رہی، مزدوری بھی کر رہا ہے، کھیتی باڑی، لیکن یہ دل ادھر ہے، دل ادھر ہے۔ یہ ہے ذکر اللہ۔ فصلی، اور دین اسلام میں جو سب سے بڑی عبادت ہے نماز، اس کو ذکر کیا۔ 3 چیزیں ذکر کی، اور ان تینوں چیزوں کا تعلق نہ پیسے سے ہے، نہ دھن دولت سے ہے، نہ دنیا کی حکومتوں سے، اب میری ذات سے ہے۔ تزکا، ذکر اسم ربہ، فصلی، جو 3 کام یہ کر لیں، آپ کر لیں، میں کر لوں، کیا ہوگا؟ افلح، کامیابی کی مہر لے لو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دوسری جگہ اتنی طاقت کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ پورے قرآن میں اور کسی چیز کو اتنی طاقت سے بیان نہیں کیا۔ کامیاب کون ہے، اس پر 11 قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے۔ 11 قسم اٹھائی جاتی ہے بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ قسم ہم اٹھاتے ہیں بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اگلے کے شک کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ کا کلام شک سے پاک ہے، لیکن اللہ قرآن میں قسمیں اٹھاتے ہیں۔ پہلی قسم ہے سورہ نساء میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور آخری قسم ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ ایک قسم میں وزن ایک کے اعتبار سے ہے، جہاں 2 قسمیں آ گئیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وزن بڑھ گیا۔ جہاں 3 قسمیں آ گئیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، 3 آ گئی، وزن اور بڑھ گیا۔ جہاں 4 قسمیں اکٹھی ہو جائیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، تو 4 وزن کے باٹ رکھ دیے تو اور وزن بڑھ گیا۔ جہاں 5 قسمیں اکٹھی ہو جائیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ، تو وزن اور بڑھ گیا۔ تو جہاں 11 قسمیں اکٹھی ہوں وہاں کیا ہوگا؟ 11۔ اب والدین بیٹھے ہیں، اپنی اولاد کو اس بنیاد پہ کھڑا کریں کہ کامیابی کا پیمانہ یہ نہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں، میرے پاس دولت آ جائے۔ ہاں، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں طلبگار ہیں ہر نعمت کے، لیکن یہ راستے کی چیز ہے۔ میں اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 11 قسمیں اٹھا کے یہ بات سمجھے کامیاب ہے کون؟ کہ جب تم اس کے پاس آؤ تو وہ تم سے راضی ہو چکا ہو۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، چاند کی قسم جو پیچھے آتا۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم جو روشن کرتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، رات کی قسم جو چھا جاتی ہے۔ 5۔ وَالسَّمَاءِ، آسمان کی قسم۔ وَمَا بَنَاهَا، اور بنانے والے رب کی قسم۔ والارض، زمین کی قسم۔ وما طحاها، زمین کے بچھانے والے رب کی قسم۔ ونفس، تیری جان کی قسم۔ وما سواها، تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ یہ 11 قسموں کے بعد پہلے ایک قانون سمجھایا، فألہمها فجورها وتقواها،
تیرے اندر برائی اچھائی دونوں تار لگا دیے. پھر آگے قسم کس مضمون پہ اٹھائی اس کو ہائی لائٹ کیا, قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. اس من کو پاک کرو گے تو تم کامیاب ہو, اسے گندا کرو گے تو تم ناکام ہو. یہ مضمون سمجھایا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. باہر سے کچھ نہیں چاہیے, وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو, سب اندر کا نظام ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اسے پاکیزہ کرنا ہے. افلح. تیسرا افلح, وہ پاکیزگی کہاں سے ملے گی؟ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ چند کام کرنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا تزکیہ ہو جائے گا, تم کامیاب ہو جاؤ. تو 3 افلح ہیں اللہ کی ترجمانی کے, ایک افلح ہے شیطان کی ترجمانی کے. معذرت کے ساتھ ہمارے سارے ادارے یہی کچھ پڑھا رہے ہیں, بڑے آدمی کیسے بنو گے. بڑے آدمی کا مطلب کیا بتاتے ہیں؟ تم بڑے مشہور ہو جاؤ, مالدار ہو جاؤ, ہواؤں میں اڑنے لگو. ہمارا سارا نظام تعلیم وہ اللہ کے ساتھ مل کر نہیں چل رہا ہے کہ کامیاب وہ ہے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, اس ملک کو ان پڑھوں نے نقصان نہیں پہنچا, پڑھے لکھوں نے, آپ کے ہائر ایجوکیشن والوں نے اسے تباہ کیا. ریڈی والا بیچارہ کیا, ایک سیاستدان تو ویسے ہی بدنام ہو جاتے ہیں, انہوں بیچارے انہوں کرپشن کرنی آمدی ہی نہیں. کرپشن تو یہ پڑھ لکھ کے کرتے. ملک کو یہ سارے, میں 5 انگلیاں برابر نہیں, اللہ نے ہمیں بہت اچھے لوگ دیے, اللہ نے ہمیں بہت ہیرے جیسے لوگ جن کی برکت سے ہمارا دیش چل رہا ہے. لیکن اس ملک کی جو دیمک ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, بددیانت پڑھا لکھا طبقہ اس ملک کی دیمک ہے. ان پڑھ کے پاس ہے کیا؟ ایک تاجر کتنی خیانت کر لے گا؟ ایک تاجر ملک کو نہیں ہلا سکتا. اداروں کے لوگ ملک ہلا کے رکھ دیتے, ملک کو بیچ کے رکھ دیتے. ابوالفضل اور فیضی اتنے بڑے علامہ تھے جنہوں نے اکبر کو دین الہی پہ چلا دیا. تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی محنت کی طفیل جہانگیر راستے پر آیا اور وہ اس کے اکبر کے حاشیہ نشین ان سے متاثر ہوئے, اور اکبر کے آخری 5 سال توبہ پر آئے اور دوبارہ دین اسلام کی طرف آیا اور کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوا ہے. ابوالفضل فیضی نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جو 14 صدی میں کوئی نہیں لکھ سکا. کوئی نہیں لکھ سکا کس لحاظ سے کہ قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطے والے حروف کے ساتھ, بغیر نقطے والے حروف کے ساتھ. با استعمال نہیں, تا نہیں, ثا کو استعمال نہیں کیا, ذال کو استعمال نہیں کیا, زا استعمال نہیں, شین کا استعمال نہیں, ضاد کا استعمال نہیں, ضا کا استعمال نہیں, فا استعمال نہیں, قاف کا استعمال نہیں, نون کا استعمال نہیں ہے. 11 حرف نکال کے اور باقی اس نے 18 کے ساتھ پورے قرآن کی تفسیر لکھ دی. اتنا بڑا علامہ تھا, لیکن سب سے پہلا مرتد کرنے والا اکبر کو فیضی تھا. ابوالفضل اور دونوں علماء ایک بڑے علامہ کے بیٹے تھے, ملا مبارک کے بیٹے تھے. اللہ اللہ تو میرے بھائیو, قد افلح المؤمنون, پہلی شرط ایمان پر کامیابی ہے, ایمان پہلی شرط. پھر ایمان کے ساتھ چند شرائط ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, ایک نماز پڑھتے ہوں اور نماز میں اللہ کا دھیان ہو. والذین هم عن اللغو معرضون, جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوں. دیکھو انسان اور گناہ یہ اتنے ہی لازم ہیں جتنے دن اور رات. وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو. کائنات سے اندھیرا نکل جائے تو اجڑ جائے گی,
اجالا نکل جائے تو اجڑ جائے گی، ایسے انسان کے اندر اندھیرا اجالا ساتھ ہی چلتا۔ ہاں، سب سے بہترین مرد عورت ایمان والا وہ ہے جو خطا کر کے پچھتائے، آنسو بہائے، معافی مانگے اور پیپر صاف کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا، چونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کمی اس میں رکھی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اسر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرۃ، دن میں 70 دفعہ تمہاری توبہ ٹوٹے اور 70 دفعہ پھر کر لو تو اللہ سے دوستی باقی رہے گی، ٹوٹے گی۔